اس ناموس رسالت اور آقا علیہ السلام کے دین میں تو بزرگ برابر نہیں رہتے، ان سے والدین افضل ہو جاتے ہیں۔ کیسا عجیب سوچ اور عقیدہ ہوگا وہ، اور عجیب ذہانت ہوگی جو یہ عقیدہ تو رکھے کہ عام بزرگ اور والد برابر نہیں ہو سکتے، اور اس کے ساتھ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبی اور ہم ایک جیسے ہیں، وہ خود کو نبی جیسا کہتا پھرے۔ ارے جس عقیدے میں دو بزرگ ہیں، ایک والد ہے دوسرا عام معاشرے کا بزرگ ہے، یہ دو برابر نہیں ہو سکتے۔ اس عقیدے میں ایک عام آدمی ہے، ایک امتی ہے، دوسرا نبی ہے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کی نظر فقط قل انما انا بشر مثلکم پر اٹک گئی۔ وہ یہ سمجھنے لگے، ابو لہب و ابو جہل یہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمیں جیسے بشر ہیں۔ دیکھو گلیوں میں پھرتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ ایک طرف یہ اینگل تھا، ہمتن گوش ہو کر پوری توجہ سے گفتگو سنیے، میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یہ آخر میں آپ سب حضرات جیسے اعمال کے لیے غذا لے کر جا رہے ہیں، پیسے چھوڑ دیں، اب توجہ سے سنیں سارے حضرات ہمتن گوش ہو کر۔ جیسے عقیدے میں اللہ کی وحدانیت کو ماننا شرط ہے، جو خدا کے سوا کسی کی عبادت کرے اس کا مسلمانوں کے کسی طبقے سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح عمل میں اللہ رب العزت کے بعد والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری اور ان کی رضا ضروری ہے۔ ان کی رضا کے خلاف اگر کوئی جہاد کرے تو وہ جہاد نہیں رہتا، مصطفیٰ پیچھے بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں والدین کی خدمت کرو۔ جیسے یہ دو چیزیں ضروری ہیں، ویسے ہی ادب مصطفیٰ کے بغیر نہ کوئی عقیدہ قبول ہے نہ کوئی عبادت قبول ہے، وہ دونوں کی جان ہے۔ آقا علیہ السلام کی اس حیثیت کو بیان کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا، اس نے کہا بمصطفیٰ برسا خیش راکدی ہماؤست گر باؤن رسیدی تو تمام بولا بھی است۔ اگر مصطفیٰ کو نہ مانا، حضور کا ادب نہ کیا، ان کی بارگاہ کی تعظیم نہ کی، ان کے صحابہ کا، ان کی اہل بیت کا، ان کی ازواج کا، ان کی اولاد کا، سب کا ادب نہ کیا، فرمایا اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے، دوزخ کا ایندھن بن جاؤ گے۔ جیسے یہ ضروری ہے کہ اللہ کو ایک مانو، ویسے یہ ضروری ہے کہ مصطفیٰ کو سب سے عزت والا مانو، ان کی عزت ضروری ہے۔ لہذا انما انا بشر مثلکم کہنے والے اس دور میں مصطفیٰ کا ہاتھ دیکھا کرتے اور کہتے کہ ہاتھ تو ہمیں جیسا ہے۔ ارے وہ یہ تو دیکھتے کہ مصطفیٰ کے دو ہاتھ ہیں، وہ یہ بھی دیکھتے کہ مصطفیٰ کی دو آنکھیں ہیں، وہ یہ بھی دیکھتے کہ دندان مبارک ہیں، ایک چہرہ اقدس ہے، پوری شکل مبارک ہے، وہ یہ سب کچھ دیکھتے، پر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مصطفیٰ کا بھی چہرہ اور ہمارا بھی چہرہ، ہم سے رات میں جائیں تو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، مصطفیٰ سے رات میں چہرے سے پردہ ہٹا دیں ساری رات خوشبودار ہو جاتی ہے، منور ہو جاتی ہے۔ وہ یہ تو دیکھتے کہ مصطفیٰ کے بھی ہاتھ ہیں، ہمارے بھی ہاتھ ہیں، ان کی نظر اس طرف نہ جاتی کہ ہم ہاتھ سے اس چیز کو پکڑ سکتے ہیں جو سامنے ہو۔ ارے مصطفیٰ کھڑے مسجد میں ہے دوران نماز، پر مصطفیٰ کا ہاتھ اتنا بڑا کام کرتا ہے کہ جنت میں جا کر خوشائے چینی کر کے واپس لانا چاہتے ہیں تو ہاتھ ڈال لیتے ہیں۔ آمان وہ سارے یہ دیکھتے کہ مصطفیٰ کے دو کان ہیں، ہمارے بھی دو کان ہیں، ان کی اس طرف توجہ نہ جاتی کہ ہم کان سے وہ سنتے ہیں جو ہمیں سامنے سے قریب سے سنائی دے، اور میرے مصطفیٰ وہ ہیں، فرمایا انی لاسمع وطیت السماء، آسمان بھی چرچرائے تو اس کی آوازیں بھی سن لیتا ہوں۔ ہم سب کی بھی آنکھیں ہیں اور مصطفیٰ کی بھی آنکھیں ہیں، ان کی توجہ ادھر جاتی کہ دو آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے ہیں۔ وہ یہ نہ جانتے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتا میں وہ بھی دیکھتا ہوں۔ وہ یہ دیکھتے
کہ مصطفیٰ کا بھی سینہ ہے، ہمارا بھی سینہ ہے، پر اس طرف توجہ نہ جاتی کہ ہمارے سینے پر 2 اینٹیں رکھ دی جائیں تو وزن برداشت نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ کے سینے پر وہ کلام اترتا ہے کہ جس کو اٹھانے کی طاقت نہ آسمان دنیا میں ہے، نہ زمین میں ہے، نہ پہاڑوں میں ہے۔ وہ یہ تو دیکھتے کہ مصطفیٰ کریم کے دندان مبارک بھی ہیں، پر وہ یہ نہ دیکھتے کہ یہ دندان مبارک اگر مسکراتے ہوئے ان سے لب اقدس ہٹتے تو نور کی شعاعیں نکل کر سامنے والی دیواروں کو منور کر دیتی۔ وہ یہ تو دیکھتے کہ مصطفیٰ کھانا کھاتے ہیں، پر یہ نہ دیکھتے کہ ہم کھانا کھائیں تو کھانے کو کچھ بھی نہ ہو، پر مصطفیٰ کھانا کھائیں تو کھانا بھی خدا کی تسبیح بیان کرے، مولا تیرا شکر ہے تو نے مصطفیٰ کی غذا بنایا۔ ہم لوگوں کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مصطفیٰ کی بھی 2 ٹانگیں تھیں، وہ بھی چلا کرتے تھے۔ وہ یہ دیکھنے سے محروم رہے کہ جہاں براق بھی نیچے رہ گیا، رفرف بھی نیچے رہ گیا، بکہ نور بھی نیچے رہ گیا، مصطفیٰ اپنے قدموں سے وہاں سے بھی آگے گزر گئے۔ وہ یہ تو دیکھتے کہ ہم بھی جسم لے کر چلتے ہیں، وہ یہ نہ دیکھ سکتے کہ ہم جب چلتے ہیں تو ہمارے جسم کا ایک سایہ بھی ہوتا ہے، مصطفیٰ جب چلتے تو جسم کا سایہ نہ ہوتا۔ وہ یہ تو دیکھتے کہ ہم بھی پیدا ہوئے، مصطفیٰ بھی پیدا ہوئے، یہ دیکھنے سے محروم رہتے کہ مصطفیٰ جب پیدا ہوئے اور ہم پیدا ہوئے فرق یہ تھا، ہم پیدا ہوتے ہیں والدہ بھی ناپاک، وہ جگہ بھی ناپاک جہاں پر پیدا ہوئے اور کمرے بھی تاریک، پر جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو عرش تک روشنیاں چھا گئی، آسمان دنیا کے ستارے زمین کے قریب آ گئے، ملک شام اور فارس کے آتش کدے بجھ گئے، مصطفیٰ کی آمد سے توحید چھا گئی، شرک مار کھا گیا۔ مصطفیٰ آئے تو پہاڑوں میں عجیب سا تلاطم مچ گیا، سمندر جھومنے لگے، مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگی۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، پڑوس کے گھر سے مبارک نہیں آتی، مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں، پورے مبارک لے کے حضرت آمینہ کے گھر آتی ہے۔ وہ یہ تو دیکھتے کہ مصطفیٰ نے اپنی والدہ کے پیٹ میں وقت گزارا، ہم بھی گزارتے ہیں، پر جب ہم وقت گزارتے ہیں والدہ تکلیف میں ہوتی ہے۔ مصطفیٰ نے جتنا وقت حضرت آمینہ کے پیٹ میں گزارا، حضرت آمینہ پانی لینے جاتی، چشمے خود ابل کے ان کا استقبال کرتے، پتھروں پر چلتی تو پتھر نرم پڑ جاتے، حضرت آمینہ چلتی، آسمان دنیا پر ایک بادل تھا جو سایہ کرتا، حضرت آمینہ خوشبو نہ لگاتی، لوگ کہتے ہیں آمینہ کون سی خوشبو لگائی ہے، دنیا جہان کے کسی عطر میں ایسا کیف، سرور اور مزہ نہیں ہے جو تمہارے جسم سے خوشبو آ رہی ہے اس میں۔ دوستو مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھنا، ابو لہب و ابو جہل اس دور میں ان حقیقتوں کو دیکھنے سے محروم رہے تھے، اس لیے وہ ان کو اپنے جیسا کہتے تھے۔ اور ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر علیہم الرضوان، تمام صحابہ یہ حقیقتیں دیکھ چکے تھے، اس لیے جب ان کو بات کی تو فرمایا تمہارے جیسا ہی ہوں، انما انا بشر مثلکم، جاؤ کسی گورکھ دھندے میں نہ پڑو، میں تمہیں جیسا ہوں، جاؤ۔ اب تو بات سنو جو اسلام کی سنا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے وہ بات نہیں سنتے تھے، کہتے تھے امی جیسا ہے، فرمایا چلو مان لیا تمہیں جیسا ہوں، اب تو سن لو نا، اب تو وہ قرآن سنو جو میرے سینے پہ اترتا ہے، مان لیا تمہیں جیسا ہوں۔ تو جب وہ آئے جو کافر تھے، جو منکر تھے، جو نہ ماننے والے تھے، فرمایا تمہیں جیسا ہوں۔ جب ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، حسن و حسین، عائشہ و فاطمہ علیہم الرضوان یہ آئے، فرمایا لست مثلکم ایکم مثلی، میں تم جیسا نہیں ہوں، تم میں سے کون میری مثل ہے۔ تو دوستو آج جو مصطفیٰ کو بے مثل مانے، جو اللہ کو ایک مانے، والدین کی فرما برداری کرے، وہ جائے گا جنت میں، اور جو ان تینوں میں سے کسی ایک کا منکر ہوگا دوزخ میں چلا جائے گا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور